जहाँ एक जानिब वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को टारगेट किए हुए है, तो वहीं पर अब ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत को भी यूज़ किया जाएगा सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। और इससे पहले भी हमने देखा कि 25 मई के हवाले से भी ये बात हो रही थी कि जनाब कार्रवाइयाँ की जाएंगी, लेकिन हमें कोई उतनी ज़्यादा तेज़ी दमखम नज़र नहीं आया। अब लेकिन जो CM पंजाब हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को मॉडल टाउन केस के हवाले से कुछ वार्निंग ज़रूर दी है। क्या उन्होंने कहा एग्जैक्टली, उन्हीं के अल्फाज में सुनिए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, मैंने भी ऐसा काम पकड़ा है कि इनको उम्र कैद होनी है राना सनाउल्लाह को। ये बढ़ के मारता है ना, ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। और उधर वफाक ने भी मुन्निस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है वो तेज़ कर दिया है। ये इंतकामी सियासत है क्या, या वाकई इन केसेस का भी फैसला होना चाहिए? इसके हवाले से भी बात। हिलाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या वाकई मॉडल टाउन का जो केस है, जो कि एक जेन्युइन केस था और बहुत ही जिसपे एक ऐसा वाकया था जिसपे सारी कौम बहुत अफसरदा भी है अभी तक, और इस बात पे भी अफसरदा है कि उसका कोई अंजाम नहीं हुआ केस का, तो आपको क्या लगता है कि इसको भी एज ए सियासत ही ये पॉलिटिशियंस अब स्टार्ट हो गए हैं यूज करने के लिए? समीना, बड़ी अफसोस की बात है कि अगर लोग इसको ऐसा समझें, मैं नहीं कहता कि लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, और वो लोग जो कर रहे हैं, मगर अफसोस है कि हम एज अ पब्लिक ये ऐसा समझें, इसलिए कि मॉडल टाउन का केस में 16 लोगों को कत्ल किया गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया, 16 लोगों का जान लिया गया है, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन। और दूसरा जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मैं समझता हूं मनी लॉन्ड्रिंग का केस, हालांकि नैब ने कहा है कि कोई केस नहीं है, मगर अगर फिर खोलना चाहते हो बाय ऑल मीन्स करो। और अगर वाकई एविडेंस निकला और ऐसा महसूस होता है कि पहले इन्होंने ठीक नहीं जजमेंट दी थी, वेरी गुड, पकड़ो और अंदर करो अगर वो गिल्टी है। मगर ये मॉडल टाउन का जो केस है, देखिए इसका थोड़ा सा आप अपने व्यूअर्स को बैकग्राउंड तो बताएं ना, कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा, इसलिए इतनी देरी होती कि JIT बनाओ। और माशाल्लाह JIT का इंचार्ज कौन था? वो 2 लोग जो इसमें शरीक थे, वो फैसले में जो इन लोगों की मर्डर हुई है, नेमली राना सना साहब और शहबाज शरीफ साहब। अब वो एक तो लॉ ऑफिस, एक तो वो लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज थे और एक चीफ मिनिस्टर था। तो जाहिर है कि जब वो JIT ने ये डिस्कवर किया कि कोई नो वन इज एट फॉल्ट, उन्होंने कहा किसी का कसूर नहीं है। भाई JIT आपने लगाया है और JIT ने कहा है किसी का कसूर नहीं है, लिया वो तो फिर कादरी जो था बिल्कुल मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडेबली उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म का इंसाफ है। तो वो सुप्रीम कोर्ट को गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक और JIT बनाओ। उसके बाद आई एम नॉट क्लियर ऑन माई फैक्ट्स, मगर एक चीज तो मुझे पता है कि लाहौर हाई कोर्ट से वो फिर स्टे ले लिया, और वो स्टे आज तक कितने साल हो गए हैं समीना, विकेट नहीं हुआ है। जी हिलाल साहब, वो एक कमीशन बना था जिसकी रिपोर्ट पब्लिश भी हुई थी, और उसमें कुछ चीज़ों में जाकर राना सनाउल्लाह साहब पर भी और कुछ और जो दीगर लोग थे उनके की तरफ जाने की मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा भी गया था, रिकमेंडेशन के उस तरफ मामला जा रहे हैं, उधर मजीद रिकमेंडेशन, लेकिन फिर उसके बाद फर्दर जो आगे कार्रवाई होनी थी उसके ऊपर स्टे ले लिया गया था। अच्छा, थैंक यू, बिल्कुल सही, अच्छा किया। आई एम सो ग्लैड दैट यू आर सो अप टू डेट विद इट। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जब लोग स्टेटिस्टिकली आने लगे पाकिस्तान की सिस्टम को, वो कहते हैं यार 16 लोग मारे गए हैं और ये स्टे एक्शन लेके इनका कोई इरादा ही नहीं है ये केस को ट्राई करने के लिए। इन अदर वर्ड, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी इन्होंने रद्द कर दिया, अपने सुप्रीम कोर्ट को। तो आपको भी नहीं लगता कि अभी भी ये केस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा? डू यू थिंक सो हिलाल साहब, कि अभी भी कुछ नहीं है, बस ये भी एमी परवेज इलाही साहब भी सिर्फ बढ़के ही मार रहे हैं? देखिए अब क्या होगा, अब अगर एक और JIT बना लेंगे, और अगर वो JIT ने इनके खिलाफ जजमेंट नहीं, अगर रिपोर्ट इनके खिलाफ था जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के, इनका कसूर था, फिर वो शुरू हो जाएगा कि भाई ये इनका JIT था। पाकिस्तान में यू कांट गेट जस्टिस जब तक लोग, ठीक, तो अभी भी आपको नहीं लग रहा कि कुछ कंक्लूजन निकलेगा, राइट?
لیٹ می ٹیک دا آرگومنٹ آف عمران صاحب. عمران صاحب آپ کا کیا خیال ہے, یہ صرف سیاسی بڑکیں ہیں یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ سیریسلی اس کیس کو لیا جائے گا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا ہی پچھلے دور کا تھا نا معاملہ, 5 سال اس وقت بھی نہیں کچھ, ابھی یہ جو 4 سال تھے بزدار صاحب کے انڈر, تو اس میں کیوں نہیں کچھ کر لیا ان لوگوں نے؟ سمینا, آپ نے میرے موقف کا پہلے ہی بیان کر دیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی سیریس نہیں ہے. وہ صرف جب اپوزیشن میں تھے تو نعرے لگاتے تھے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہم یہ کر دیں گے, سانحہ ماڈل ٹاؤن ہم وہ کر دیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جب دھرنا ہوا تھا اور اس دھرنے میں طاہر القادری صاحب بھی ان کے ساتھ شریک تھے, اور اس وقت بھی عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں کیا کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ جب 4.25 سال وزیر اعظم عمران خان صاحب رہے, ان کے دستے خاص, دستے راست اور ہردل عزیز جناب عثمان بزدار صاحب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے, وسیم اکرم پلس جنہیں وہ ہمیشہ قرار دیتے تھے, لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے کوئی ایک لفظ کی کارروائی نہیں ہوئی. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی تو 2 دفعہ بن گئی, ان کی چیزیں بھی آ گئی, آپ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں, مان لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گی, انہوں نے اثر انداز ہو کے اس وقت کی حکومت نے اسے اپنے حق میں کروا لیا ہوگا. آپ بھی تو حکومت میں رہے, پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی, آپ نے 4.25 سال اس پہ کیا نہیں کیا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے وہ نہ کچھ اس پہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اس میں کچھ نہیں نکلے. یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. وہ اس لیے کہ وفاق نے جو معاملہ گرم کیا ہے مونس الہی صاحب کے حوالے سے. اب مونس الہی جو ہیں وہ فرزند ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے. تو پرویز الہی صاحب نے جب یہ کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کا انہوں نے بندوبست کر لیا ہے, تو انہوں نے اصل میں یہ کہا کہ بچو بندے دا پتر بن جا, جے تو باز نہ آیا تو میرے کول بھی ہے علاج تیرا. اب یہ معاملہ صرف اتنا ہے. دیکھیں, اگر مونس الہی صاحب نے 4 ارب روپے کی یہ کہتے ہیں جی منی لانڈرنگ کی ہے, تو آپ ان کے ثبوت کہاں ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں تو پہلے کلیئرنس مل چکی ہے, ہمیں تو اس میں ہمارا قصور ہی نہیں ہے. اب دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ایک دوسرے پہ دباؤ بڑھانے کے لیے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, جب تک, اور یہ افسوسناک ہے میرا خیال ہے ان لواحقین کے لیے کہ جن کو پھر انصاف نہیں مل رہا ہے. آپ ان کو چھوڑ دیں. میں اب آپ کو بتاؤں, مجھے ترس آتا ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی. پاکستان میں چلے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو چھوڑ دیں, ایک عام آدمی کو کب آپ نے انصاف ملتے دیکھا؟ صحیح کہہ رہے. کسی عام آدمی کو جو سیاسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا, جو پیسے والا نہیں ہے, جس کا تعلق اشرافیہ سے نہیں ہے, کبھی آپ نے انصاف ملتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس بیچارے کا تو موبائل چوری ہو جائے, اسے کبھی موبائل واپس نہیں ملتا. بالکل صحیح. یہاں لوگوں کے معاملات جو ہیں اور طرح کے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک چیز میں ضرور سمجھنا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ مختلف کارروائیاں کرنے میں کچھ ہچکچاتی نظر آتی ہے, ریلیکٹنٹ نظر آتی ہے. 25 مئی کی بھی بڑی بڑکیں ماری تھی انہوں نے, اس کے بعد اور بھی یہ توہین مذہب کے اوپر بھی جو انہوں نے مقدمہ وغیرہ کیا, تو ان لوگوں کی بھی گرفتاری کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کہنے کو تو ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پر, لیکن کوئی ان کو وہاں پہ ریلیف تو اس طرح سے نظر نہیں آ رہا کہ بھئی کوئی ان کے اگینسٹ کاروائی کر سکے. آپ شاید وجہ پرویز الہی صاحب نہیں. اب میری بات سنیں, ویسے تو فواد چودھری صاحب نے 48 گھنٹے کے بعد کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے, لیکن پرویز الہی صاحب کی مجبوری سمجھے. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ 100% کمیٹڈ ہیں عمران خان کے ساتھ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ عمران خان کے ساتھ 100% کمیٹڈ ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے صرف 10 لوگ ہیں اور ان 10 لوگوں کے ساتھ یہ چیف منسٹر بن کے ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. انہوں نے دلی طور پہ اور دماغی طور پہ انہیں قبول نہیں کیا. اب ایک میٹنگ کا میں آپ کو بتا دوں, ہمارے واقفہ نہال نے بتایا کہ 4 دن پہلے ایک میٹنگ تھی جس میں بہت سینئر لوگ تھے اور وزیر اعلیٰ خود اس کو چیئر کر رہے تھے. تو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر وزیر نے کہا کہ جی 10 لوگوں کے بنا پر حکومت انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب نے اسے کہا کہ جناب حکومت تہاڈی قائم بھی تھے 10 بندیاں نال ہی ہے. ٹھیک ہے. اب پرویز الہی صاحب جو آپ کا گلہ ہے نا کہ کیوں وہ کام نہیں کرتے, بہت لوگوں کا اصل وجہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جان ہی نہیں ہے. جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف 21 FIR ہوئی ہیں, لیکن حکومت کیوں نہیں پکڑ رہی؟ کیا وہ پکڑنا نہیں چاہتی؟
ایشو یہ ہے کہ اس میں ایف آئی آر میں ہے ہی کچھ نہیں. اسی طرح سے جو یہ ہے جس میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف انہوں نے چیزیں بنائی ہیں اس میں بھی ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مارا ماری جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. ہلال صاحب اگر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو اپ ٹو یو کہ یہ کیا واقعی ایک کمپرومائزڈ قسم کی حکومت ہے پنجاب حکومت جو صرف دکھاوے کے لیے پی ٹی آئی کی ہے؟ دیکھیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے ملک کا ایک فیلنگ ہے, ایک کیریکٹر فیلنگ ہے کہ یہ ہمارے میں اس قسم کی انصاف اور اس قسم کی ڈرائیو فار جسٹس ہے ہی نہیں. ہم واقعی ڈیفیکٹو لوگ ہیں, ویری ڈیفیکٹو. ہم انٹروورٹ, ہمیں تھوڑا سا انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کا شکل دیکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے تم کتنے ہو تم لوگ کہ تم 16 لوگوں کے مرڈر کا آج تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ کس کا قصور تھا اور کس کا اور اس کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے. یہ تو ایک ایگزامپل ہے, یہ روز ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کراچی میں یہ روز ہوتا ہے. لوگ مارے جاتے ہیں, الیکٹریکیوٹ ہوتے ہیں, گڈھے میں گر جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا, نہ کمپنسیشن نہ کچھ. ہم لوگ جو ہیں کیریکٹرسٹک ہم ڈیفیکٹو, اور کیا کریں, ہمارے جینیٹک پروگرامنگ غلط ہے.